السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آن لائن دارالعلوم فاروقیہ الہند کے زیر اہتمام آن لائن آل انڈیا مسابقہ حدیث منعقد کیا گیا، جس میں آپ نے حصہ لیا۔ آپ قابل مبارکباد ہیں، اور ہندوستان کے تقریباً بہت سے مدارس، جامعات اور اسکول اور کالجز کے فارغات نے اس میں آن لائن مسابقہ حدیث میں حصہ لیا۔ اس میں جو ہے میمونہ للبنات اسراحہ کی ایک طالبہ آپ ہیں، بہت خوش نصیبہ صفیہ اختر بنت شمیم اختر۔ تو وہ اس مسابقے میں جو سوالات اور جوابات ہوئے، اس کے متعلق میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جو رولز بتائے گئے تھے اس کے اعتبار سے آپ نے جواب دیا یا نہیں دیا، اور ابھی تک تو اعلان نہیں آیا ہے پوزیشن کا کہ کہاں کی طالبات نے پوزیشن حاصل کیا ہے، کس مدرسے کی فارغات ہیں، عالمات ہیں یا معلمات ہیں یا طالبات ہیں۔ ابھی تک تو اعلان نہیں آیا ہے، البتہ میں چاہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے جو ہے ویڈیو اپلوڈ ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، پوزیشن آئے نہ آئے تو اس میں کیا کہتے ہیں، دل کو بلند ہی رکھنا ہے، چھوٹا دل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے بھی 40 احادیث حفظ کر لی، یاد کر لیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اسے جو ہے شفاعت نصیب کریں گے۔ تو آپ اس خوش نصیبہ میں آپ کا نام آ چکا ہے۔ البتہ میں چند سوالات کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین، ناظرات اور سامعین، سامعات تک جو ہے یہاں سے پیغام پہنچ جائے، کیونکہ آپ نے جو ہے آل انڈیا مسابقہ حدیث تھا جس میں بہت سی طالبات کثیر تعداد میں حصہ لی، اور اس میں آپ سیمی فائنل کراس کر کے فائنل میں آپ گئے۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات تھی میمونہ للبنات اسراحہ کے لیے، اور خصوصاً میرے لیے، چونکہ میں نے آپ کو تیاری کروائی تھی حدیث کے متعلق۔ تو اب میں کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں آپ سے، امید ہے کہ آپ صحیح جوابات دیں گی۔ جو رولز بتائے گئے تھے حدیث کے متعلق اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں انشاءاللہ سوال کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ راوی کے ساتھ مکمل حدیث پڑھیے اور ترجمہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن زید بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تعمیل کروں۔ بہت خوب، جواب بالکل درست ہے۔ من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بالکل جواب درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ والدین تمہاری جنت اور دوزخ ہیں۔ حدیث پڑھیے۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ عنہ ان رجلا قال یا رسول اللہ ما حق الوالدین علی ولدہما قال ما جنتک و نارک۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اولاد پر ماں باپ کا کتنا حق ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ والدین تمہاری جنت اور دوزخ ہے۔ بالکل جواب درست ہے۔ فلا یؤذی جارہ۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ جی بالکل جواب درست ہے۔ لا خیر فی من لا یضیف، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ۔ بالکل جواب درست ہے۔ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، راوی کے ساتھ مکمل حدیث سنائیے اور ترجمہ بھی کیجیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ میں تمہارے لیے والد کے مانند ہوں، میں تمہیں سکھاتا ہوں۔ بہت خوب۔ تواضعوا لمن تعلمون منہ، مکمل حدیث سنائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال تواضعوا لمن تعلمون منہ وتواضعوا لمن تعلمونہ ولا تکونوا من جبابرۃ العلماء۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جن سے علم حاصل کرتے ہو اور جنہیں سکھاتے ہو ان کے لیے تواضع اور عاجزی اختیار کرو، متکبر علماء نہ بنو۔ میں اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ حدیث۔ عن زید بن اسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق۔ حضرت زید بن اسلم رحمہ اللہ سے مرسلاً روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اس لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں تاکہ اچھے اخلاق کی تکمیل کروں۔ غالباً یہ سوال 2 مرتبہ ہو گیا، چلیے کوئی بات نہیں ہے۔ ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب، مکمل حدیث پڑھیے راوی کے ساتھ۔ عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع میتۃ السوء۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غصہ کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے۔ جی بالکل جواب درست ہے۔ ایمان کے لحاظ سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو ان میں سے اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ راوی کے ساتھ حدیث سنائیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل ایمان میں ایمان کے لحاظ سے سب سے زیادہ کامل لوگ وہ ہیں جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ اچھے ہیں۔ جی بالکل جواب صحیح ہے۔ لا يدخل الجنت خب ولا بخیل ولا منان، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ جی بالکل جواب درست ہے۔ جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لا یشکر الناس لا یشکر اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا نہیں کرے گا۔ بہت خوب جواب صحیح ہے۔
ان یخرج الرجل مع ضیفه الى باب الدار، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ بالکل جواب درست ہے۔ سود لینے والے، سود دینے والے، سود کے دونوں گواہوں اور اس سودی معاملہ کے لکھنے والے پر لعنت فرمائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ جی بالکل جواب درست ہے۔ اب آخر سوال کر رہا ہوں، چونکہ ہو گئے بہت سارے سوالات، اب کہاں سے کروں مجھے خود بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مکمل حدیث پڑھیے اور ترجمہ کیجیے۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ بہت خوب، آپ نے تمام سوالات کے جوابات درست دیے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں۔ البتہ ابھی تک تو پوزیشن کا اعلان نہیں ہوا ہے کہ کس مدرسے کی طالبات کا پوزیشن آیا ہے، انتظار کریں، پوزیشن آئے تب بھی مبارکبادی کے لائق ہیں، پوزیشن نہ آئے پھر بھی، چونکہ آپ نے 40 حدیث یاد کر لی ہے، اور 40 حدیث کے متعلق میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے اس کو شفاعت نصیب ہوگی جو 40 حدیث یاد کر لیں گے انشاءاللہ۔